اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ گفتگو انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی پر چل رہا ہے۔ ہم ایک عرصے سے انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے نبی کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جن کی زندگی کے حالات کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں تقریباً 11 مرتبہ مختلف جگہ پر ذکر کیا ہے۔ مختلف جگہوں پر اس نبی کا خداوند متعال نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، ان کی قوم کے بارے میں بتایا، خود اس نبی کے بارے میں بتایا۔ تو آج ہم اللہ کے ایک ایسے نبی جو قوم سمود کی طرف نبی بن کر گئے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صالح کے نام سے یاد فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے تقریباً 280 سال زندگی گزاری۔ یہ نبی انتہائی حلیم انسان تھے، عقل کامل رکھنے والے انسان تھے، اور اللہ نے قوم سمود میں سے ہی انہی کو ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو خداوند متعال کی عبادت کی، خداوند متعال کی توحید کی دعوت دیتے تھے، اور قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کی کوئی بات ماننے کے لیے راضی نہ تھے۔ قوم سمود جو ہے ان کے مختلف قبیلے تھے۔ قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ تقریباً 9 قبیلے بتائے ہیں۔ وَفِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ٹوٹل 9 قبائل تھے، 9 مختلف گروہ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ 9 خداؤں کے ماننے والے تھے۔ عزیزان محترم، جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے دشمن خدا موجود ہیں، اور اسی وقت سے اللہ نے ہادیوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ جہاں پر شیطان نے گمراہی کے جال بچھائے ہوئے ہیں وہاں پر خداوند متعال نے ہدایت کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے۔ یعنی از ازل سے لے کر آج تک جہاں جہاں بھی شیطان نے اپنے حربے استعمال کیے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہادیوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی وہ 9 قبائل، وہ 9 خداؤں کے ماننے والے ایک توحید پرست کے مقابلے میں اکٹھے کھڑے ہیں، اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مختلف خداؤں کے ماننے والے ایک خدا کے مقابلے میں سارے مل کے اکٹھے کھڑے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک خدا کے ماننے والے اتحاد سے کیوں دور ہیں؟ ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہوتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان تو دور، وہ انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اسلام نے تو کفار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دی۔ کسی بھی جنگ میں ہمارے پیارے نبی نے بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، خواتین کی عزت پامال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن آج کا مسلمان پتہ نہیں یہ کیسا مسلمان ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کے فخر کرتا ہے، فخر و مباحت کرتا ہے کہ ہم نے یہ فلاں کام کر دیا۔ تو جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ لشکر الہی، یہ حزب اللہ باقی رہے گی۔ نہ ان کو کفار مٹا سکے ہیں، نہ مشرکین مٹا سکے ہیں، اور نہ ہی آج کا نام نہاد مسلمان مٹا سکے گا۔ جہاں پر جہاد کی ضرورت ہے وہاں جاتے نہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کے فخر و مباحت کرتے ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو صحیح معنوں میں راہ ہدایت پر
صراط مستقیم پر، جو کہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، چلنے کی، گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔